علی بھائی، آج کا پہلا سوال ہے۔ آج کل سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو کافی وائرل ہے جس میں ایک دیوبندی مفتی اعظم امریکہ محترم منیر احمد صاحب نے مسند احمد کی ایک حدیث کی انٹرپریٹیشن کر کے ثابت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب ثریا ستارہ طلوع ہوتا ہے تو زمین سے آفت اٹھا لی جاتی ہے، اور یہ ستارہ ثریا 12 مئی 2020 کو طلوع ہوگا، لہذا کرونا کی وبا بھی 12 مئی 2020 تک ختم ہو جائے گی۔ اگر واقعی ایسی کوئی حدیث ہے تو کنفرم کر دیں تاکہ ہم نان مسلمز تک یہ پیغام پہنچا کر ان پر اسلام کی حقانیت ثابت کر سکیں۔ شکریہ، مع السلام۔ وعلیکم السلام۔ تو وہ ثریا ستارہ ہے جو سب سے اونچا ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ثریا ستارہ جس صبح کو نکلے گا، جس صبح کو ثریا ستارہ نکلتا ہے تو اس وقت جو ہے وہ روئے زمین پر جہاں بھی وبا کوئی پھیلی ہو تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس روئے زمین سے اس وبا کو یا تو بالکل ختم کر دیتے ہیں یا یہ کہ اس میں تخفیف آ جاتی ہے۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے، فرمایا کہ ثریا ستارہ جو ہے، ثریا ستارہ جس صبح کو نکلتا ہے، ثریا ستارہ جب نکلے گا تو فرمایا کہ روئے زمین پر دنیا کے کسی بھی شہر میں کوئی وبا پھیلی ہو تو اللہ تبارک و تعالی اس وبا کو اٹھا لیتے ہیں۔ اچھا، اب یہ ثریا ستارہ کب نکل رہا ہے؟ تو جو ماہرین ہیں اس علم نجوم کے، جو ماہرین ہیں ان کے مطابق وہ ثریا ستارہ 12 مئی کو نکل رہا ہے، مئی 12 مئی 2020، یعنی گویا 12 مئی کو وہ ثریا ستارہ نکل رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا اس حدیث کی روشنی میں، امام اعظم کے اس قول کی روشنی میں، تو مطلب یہ کہ 12 مئی تک انشاءاللہ یہ بیماری وبا پورے عالم سے بالکل یہ ختم ہو جائے گی۔ تو لہٰذا آپ جانتے ہیں کہ امریکہ کے اندر بھی انہوں نے بھی 14 مئی کی ڈیٹ دی، پہلے 1 مئی کہا تھا، پھر 14 مئی کر دیا، تو 12 مئی جو ہے ان جو ہے وہ مقدس اقوال کی روشنی میں یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ 12 مئی کے انشاءاللہ بیماری ختم ہو جائے گی، اور رمضان کی تقریباً 19 یا 20 رمضان غالباً بن رہا ہوگا، تو گویا کہ آخری عشرے سے پہلے انشاءاللہ یہ بیماری ختم ہو جائے گی، اور آخری عشرے میں ظاہر ہے کہ پھر جو ہے وہ لیلۃ القدر ہونا ہے، اور لیلۃ القدر میں جبرائیل امین کا نزول ہوگا، ملائکہ کا زمین پر نزول ہوگا، اور اس قدر نزول ہوگا کہ اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ قدر کا معنی تنگی کی ہے، تنگی کا مطلب ہے کہ زمین تنگ ہو جاتی فرشتوں کے لیے، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی، اتنے فرشتے اترتے ہیں، تو ملائکہ اتریں اور یہاں وبا موجود ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے اللہ نے کہا کہ آخری عشرے سے پہلے اس وبا کا جو عملیہ میٹ کر دینا ہے، اور وہ فرشتے جب اتریں گے تو زمین پر کسی وبا کا کوئی نام و نشان نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خوب برکت عطا فرمائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ نہ کرے جی آپ لوگوں کو انگریزی آئے یا گوروں کو اردو آئے کہ ان تک یہ آپ لوگوں کی اس طرح کی ویڈیوز پہنچیں جس میں آپ لوگوں نے اس قسم کے غیر علمی دعوے کیے ہوئے ہیں اور احادیث کے منہ میں اپنا لقمہ ڈالا ہوا ہے۔ میرے بھائیو، یہ بالکل غلط انٹرپریٹیشن انہوں نے کی ہے۔ اس حدیث کا دور دور تک کوئی اس قسم کے وبائی امراض کے ساتھ کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ اسلام صرف 2 علوم کو مانتا ہے، یا ریویلڈ نالج ہو، کتاب و سنت کا علم، یا ایکوائرڈ نالج، دا نالج obtained تھرو آبزرویشنز اینڈ ایکسپیریمنٹس، یعنی سائنس کا علم۔ ان 2 علوم کے سوا کسی تیسرے علم کو اسلام نہیں مانتا ایتھینٹسٹی کے طور پر۔ قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 میں فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ اے انسان، کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تجھے اس کے بارے میں ڈیفینیٹ علم نہ حاصل ہو جائے۔ بے شک کان، آنکھ اور عقل، دل یا دماغ، کوئی بھی چیز ہو، اس کے بارے میں تمہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے ان 3 انسٹرومنٹس کو استعمال کر کے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی۔ یہ اس طرح کی تمام چیزیں توہمات ہیں، اور اسلام بالکل توہمات کے اگینسٹ ہے۔ کالی بلی راستہ کاٹ جائے، یہ نحوست کی نشانی ہے، توہم پرستی ہے۔ شیشے کا ٹوٹنا جو ہے وہ بری خبر کا پیش خیمہ ہے۔ کوا اگر گھر کے منڈیر پہ بیٹھا ہو تو مہمانوں کے آنے کی امید ہے، جوتی پہ جوتی چڑھ جائے تو کہیں پر سفر لکھا ہوا ہے۔ یہ سب کی سب چیزیں ہندوؤں کے زیر اثر مسلمانوں کے ہاں آئی ہیں۔ اسلام میں اس کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے۔
نہ اسے ریویلڈ نالج سپورٹ کرتا ہے یعنی وحی کا علم، کتاب و سنت کا علم، اور نہ ہی ایکوائرڈ نالج سپورٹ کرتا ہے۔ اب رہا یہ جو دیوبندی مولانا ہیں جن کو دیوبندی مفتی اعظم امریکہ بھی کہتے ہیں، ان کی یہ ویڈیو بدقسمتی کے ساتھ میں نے بھی دیکھ لی، کیونکہ یہاں پہ بھی کافی لوگ بھیج رہے تھے کہ جی دیکھیں اس طرح کی کوئی حدیث ہے مسند احمد میں۔ تو جب ہم نے مسند احمد کھولی تو اس وقت جو آپ کے پاس PDF 14 جلدوں میں اویلیبل ہے یا مکتبۃ الشاملہ کے اندر، اس کے اندر اس حدیث کا نمبر ہے 5105 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق۔ میری خواہش ہے کہ یہ حدیث نا آپ کسی بھی ایسے مسلمان یا غیر مسلم کے سامنے جس کو صرف اردو پڑھنی آتی ہو، چاہے وہ 5ویں کلاس کا اسٹوڈنٹ ہو، اس کو کہیں کہ بیٹا ذرا یہ حدیث پڑھو اور اس میں سے بتاؤ یہ مطلب نکلتا ہے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کا کچھ لینا دینا نہیں ہے اس معاملے کے ساتھ۔ حدیث کے الفاظ کچھ یوں ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کہ جو پھلوں کی تجارت ہے اس کے بارے میں آپ کے پاس کوئی حدیث ہے تو بیان کریں۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آہا کے ختم ہونے سے پہلے پھلوں کی تجارت کرنے سے منع فرمایا۔ تو انہوں نے پوچھا یہ آہا کیا ہے؟ عین الف اور ہا اور پھر آگے ہا۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ جب ثریہ ستارہ طلوع ہوتا ہے یہ اس وقت کی نشانی ہے کہ وہ آہا کا یا آفت کا پیریڈ چلا جاتا ہے۔ وہ آفت کس پہ آتی ہے؟ پھلوں کے اوپر، یعنی ان کو کیڑا لگ جانا، ان کا خراب ہونا، یا پھلوں کے پکنے کا پیریڈ جو ہے جو کمپلیٹ ہوتا ہے وہ اس پیریڈ کے گزرنے کے بعد ہوتا ہے۔ اور اس کی نشانی عرب کے لوگوں نے رکھی ہوئی تھی کہ ثریہ ستارہ جب طلوع ہوتا ہے اور آج کی ڈیٹ کے اعتبار سے یعنی گرمیوں کا موسم جب شروع ہوتا ہے 12 مئی آلموسٹ، تو اس وقت تک جس پھل کو کیڑا لگنا ہوتا تھا، اس پہ آفت آنی ہوتی تھی، وہ آ چکی ہوتی تھی، اور جس نے پک کر تیار ہونا ہوتا تھا وہ تیار ہو چکا ہوتا تھا۔ تو ثریہ ستارے کا کوئی آفت کے ساتھ لینا دینا نہیں تھا، بلکہ ایک ٹائم پیریڈ کو ڈیفائن کیا گیا۔ جیسا کہ ہمارے سب کانٹیننٹ کے اندر مونسون ہمیں پتہ ہے ساون کا مہینہ ہے، جولائی اگست کے اندر آتا ہے، اس کا کوئی اس کے ساتھ تو تعلق ہی نہیں ہے کہ آفات کا مہینہ ہے، یہ وہ تو آنی ہوتی ہے ہر دفعہ، ایک نیچرل پروسیس ہے۔ تو یہ اس چیز کا ذکر تھا، نہ کہ اس کا کسی وبائی مرض کے ساتھ یا کسی کورونا کی آفت کے ساتھ ریلیٹڈ تھی یہ چیز۔ یہ بالکل انہوں نے غلط انٹرپریٹیشن کی ہے۔ ہمارے یہاں پنجاب کے کلچر کے اندر بھی عموماً 15 اپریل کے بعد جو ہے وہ گندم کی کٹائی کا موسم شروع ہو جاتا ہے۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ جی گندم کی کٹائی کب ہوگی تو آپ کہیں گے 15 اپریل۔ تو عبداللہ بن عمر سے انہوں نے پوچھا کہ بتائیے کہ پھلوں کے بیچنے کا پیریڈ کون سا ہے کہ جس سے پہلے آپ پھل نہیں بیچ سکتے؟ تو انہوں نے کہا ثریہ ستارہ جب نظر آئے گا نا اس کے بعد آپ پھلوں کو بیچ سکتے ہیں۔ اور اس کی ڈیٹیل پوری صحیح مسلم میں، تو مسند احمد میں تو بڑی دور چلے گئی، یہ حدیث مسلم شریف میں بھی موجود ہے عبداللہ بن عمر سے۔ چونکہ انہوں نے درس نظامی کے کورس میں بزرگوں کی کتابیں پڑھی ہوتی ہیں، یہ تو حصول برکت کے لیے ہوتی ہے۔ یہ میرا مقصد کوئی ٹانٹ کرنا نہیں ہے، صرف ان کے فالورز کو جگانا ہے کہ جن لوگوں پہ آپ نے رلائے کیا ہوا ہے نا، وہ لوگ علم حدیث سے کتنی واقفیت رکھتے ہیں۔ آپ کے ہاتھ میں تو اسلام 360 موجود ہے نا، تو صحیح مسلم کا میں آپ کو انٹرنیشنل نمبر بتا دیتا ہوں، وہ آپ کو آسانی سے مل جائے گا۔ صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3864 نمبر حدیث ہے، اور اس حدیث کے اوپر بھی باب موجود ہے، کئی ایک طرق اس کے امام مسلم لے کے آئے ہیں کہ جو پھلوں کی تجارت ہے وہ پھلوں کو کیڑا لگنے، ان پہ آفت آنے کے پیریڈ جو ہے نا اس سے پہلے آپ پھلوں کی تجارت نہیں کر سکتے، اس کے بعد کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی موجود ہے۔ صحیح بخاری میں اس کا نمبر ہے انٹرنیشنل 2193۔ اس پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ جو وبا کا پیریڈ ہے وہ وبا جو پھلوں کے اوپر آتی ہے، کرونا نہیں سر، پھلوں والی وبا، اس پیریڈ کے ختم ہونے سے پہلے پہلے پھلوں کی تجارت کرنا منع ہے۔ اور اس کے نیچے امام بخاری وہ حدیث لے کے آئے ہیں، ایک اور صحابی تھے
سیدنا زید ابن ثابت سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کہتے ہیں، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں 2193، کہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے کے اندر لوگ درختوں پہ لگے ہوئے پھلوں کا سودا کیا کرتے تھے. جب خریدار آتا تھا تو وہ رونا پیٹنا ڈال دیتا تھا کہ جناب تم نے میرے ساتھ یہ کھجور کا سودا کیا ہے، یہ تو کھجور کو کیڑا لگ گیا ہے، یہ کھجور جو ہے وہ ڈیمیج ہوئی ہوئی ہے. تو وہ ہر دفعہ جھگڑا ہوتا تھا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تک تمہارے درخت جو ہیں یہ پھل پک نہ جائیں اس وقت تک تم ان کے ساتھ سودا نہ کرو. اور آپ علیہ السلام فرمایا اس کی نشانی یہ ہے کہ ثریا ستارے کا طلوع ہونا، یعنی وہ گرمیوں کا پیریڈ شروع ہونا. تو وہ گرمیوں کا پیریڈ جو ہے وہ ٹائم پیریڈ کے طور پہ بتایا گیا. یہ کوئی نشانی نہیں ہے، نہ اسلام کے مزاج میں کوئی ستارہ پرستی یا علم نجوم والا کوئی سلسلہ موجود ہے کہ اس کے ساتھ اس کو ریلیٹ کر دیا جائے. یہ سر بخاری اور مسلم میں بھی حدیث موجود تھی، میں نے اس کی انٹرپریٹیشن آپ کو بتا دی. اچھا، اب یہ ثریا ستارہ تو انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں ویسے ہی مصیبت بنا ہوا ہے ہمارے لیے، اس اعتبار سے کہ یہاں پر جو زیادہ تر لوگ آباد ہیں وہ یا حنفی بریلوی ہیں یا حنفی دیوبندی ہیں، اور وہ ہمیں اکثر کہتے ہیں کہ جی بخاری مسلم میں امام حنیفہ کا ذکر موجود ہے. بلکہ جو زیادہ سمجھدار بنتا ہے وہ کہتا ہے قرآن میں لکھا ہوا ہے. اچھا، ہم کہتے ہیں جی قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی سورۃ الجمعہ کی ایک آیت ہے جی. اچھا جی، وہ ہم کھول کے پڑھ لیتے ہیں جی سورۃ الجمعہ کی کون سی آیت ہے. اور مزے کی بات ہے یہ سیم دلیل غلام احمد قادیانی دجال کے ماننے والے یہی آیت اور یہی حدیث اس دجال کے اوپر فٹ کرتے ہیں، جس طرح کے حنفی امام حنیفہ پر فٹ کرتے ہیں رحمہ اللہ تعالی. وہ کہتے ہیں یہ جو آیت ہے نا، وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. یعنی وہی اللہ ہے جس نے امیین میں رسول کو بھیجا جو ان پر اللہ کی آیات تلاوت کرتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم سکھاتے ہیں، اور اس سے پہلے یہ کھلی گمراہی میں تھے. وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور ابھی اور لوگ ہیں جو ان کو آ کے ملیں گے، یعنی تابعین، صحابہ کرام کے بعد جو لوگ ایمان لے کر آئیں گے، جو ان کا زمانہ پائیں گے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی غالب ہے، حکمت والا ہے. تو یہ جو الفاظ ہیں نا وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اسی کانٹیکسٹ میں بخاری مسلم میں حدیث ہے. نبی علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں جو بعد میں آئیں گے؟ تو آپ علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے سیدنا سلمان فارسی. ایک لفظ ہے سلیمان، وہ پیغمبر کا نام ہے، سیدنا سلیمان بن داود علیہ السلام. یہ لفظ ہے سلمان، پیشنی زبر کے ساتھ ہے اور یا اس میں کوئی نہیں، سلمان. تو سیدنا سلمان فارسی جو پہلے آتش پرست تھے، اس کے بعد یہودی ہوئے، پھر عیسائی ہوئے، الٹیمیٹلی نبی علیہ السلام کے مبارک قدموں میں پہنچ کے مسلمان ہوئے. تو نبی علیہ السلام فارس کے لوگوں کا، ایران کے لوگوں کا ریگارڈ کرتے تھے، اور ظاہر ہے کہ یہ لوگ تو ہمیشہ سے ہی ایک سمجھ لیں پوری دنیا کے اندر فلاسفر مانے جاتے ہیں. یونان کے لوگ، انڈیا کے لوگ، انڈیا سے مراد یہ پورا ریجن، اور تیسرا ایران کے لوگ ہمیشہ سے. تو نبی علیہ السلام نے نا ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا دین اگر ثریا ستارے کی چوٹی پر ہوتا، اے وہی ثریا آ گیا جی. یعنی آپ نے ایک مثال بیان کی کہ اتنی دور بھی ہوتا نا تو فارس کے کچھ لوگ آ کے اسے حاصل کر لیتے. تو پہلی بشارت تو حضرت سلمان فارسی کے لیے تھی کہ اتنی دور سے یہاں تک پہنچے، اتنے ریلیجن بدل کے، اور دوسرا ان کے علاقے کے لوگوں کی تعریف کی کہ وہ ایسے کمیٹڈ لوگ ہیں اور ایسے جینیس لوگ ہیں. آپ بے شک ایران والوں کو جو مرضی کہیں، نبی الاسلام نے ایران والوں کی یہ تعریف بیان کی ہے. تو فارس کے لوگ، اس وقت پرشین امپائر تھی نا، فارس کہا جاتا تھا، تو یہ حاصل کر لیں. تو اب انہوں نے کہا، نبی علیہ السلام فرمایا نا اس کے علاقے کے لوگ، اور یہ مفتی صاحب کہہ رہے ہیں اس کے علاقے کا ایک بندہ. پچھلے دنوں میں نے ایک پوسٹ دیکھی جس میں ایک حدیث کا جو ہے وہ حوالہ دیا گیا تھا. مجھے اصل کتاب میں سے دیکھنے کا موقع نہیں ملا، لیکن مسند احمد کی حدیث ذکر کی گئی تھی. اسی طریقے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول نقل کیا، اور وہ یہ بتایا، اور حدیث جو مسند احمد کی ذکر کی گئی وہ یہ کی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ثریا ستارہ، کوئی ستارہ ایک ثریا نام کا ستارہ ہے، یہ وہ ثریا ستارہ جو سب ستاروں سے اونچا ستارہ ہے.
جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشن گوئی ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ بھئی وہ ہم صحابہ کے بعد کس کے اندر یہ فیض پہنچے گا، آپ کا فیض کس میں پہنچے گا؟ آپ نے فرمایا تھا کہ اگر ایمان ثریا تک پہنچ جائے، یعنی ثریا ستارہ تک پہنچ جائے، تو وہ سلمان فارسی میں سے ایک کی اولاد میں سے ایک شخص پیدا ہوگا جو وہ ثریا ستارے سے علم کو نیچے زمین پہ لا کے پھیلائے گا۔ اور وہ شخص کون ہے؟ وہ شخص امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ ہے۔ چنانچہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے روایت نقل کی ہے کہ پوری امت کا اجماع اس بات پر کہ وہ شخص جس کی بشارت دی ہے نبی پاک نے کہ علم و معرفت اس کا اتنا بلند ہوگا کہ وہ پورے عالم میں پھیلائے گا، تو وہ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت ہے۔ اس پہ سب کا اجماع ہے۔ وہ تو لوگوں کی ایک پوری کمیونٹی کی بات ہو رہی ہے۔ اور دوسرا، یہ جو حدیث ہے اس میں کسی بندے کا نام آیا ہے؟ کیا فارس میں صرف یہی شخصیت ہے؟ اب یہ لادہ ایک بحث ہے کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ بیسیکلی پیچھے سے جو ہیں وہ افغانستان کے رہنے والے ہیں، ان کے والد یا دادا جو ہے وہ کوفہ شفٹ ہوئے تھے، یہ یعنی فارسیوں نسل نہیں ہے، لہٰذا ان کے اوپر تو یہ فٹ بھی نہیں ہوتی اس طریقے سے۔ چلے اگر کوئی کھینچ تان کے کرنا چاہتا ہے، جو پیورلی فارسیوں نسل لوگ ہیں، یہ امام ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری نیشا پوری، نیشا پور آج بھی ایران کا شہر ہے، آپ گوگل ماریں ذرا آپ کو پتہ چل جائے گا، گوگل حافظہ اللہ تعالی، شیخ گوگل، وہ آپ کو بتا دے گا نیشا پور آج بھی موجود ہے۔ امام مسلم وہاں سے ہیں، امام حاکم جنہوں نے بخاری مسلم پہ المستدرک للحاکم لکھی ہے، چھوٹی ہوئی حدیثیں جمع کی ہیں اسی شرف کے اوپر، وہ نیشا پور کے رہنے والے ہیں۔ امام بخاری آخری وقت میں نیشا پور چلے گئے تھے، وہ تو پھر وہاں پہ خلق قرآن والا ایک مسئلہ ہوا جو میں نے پچھلی دفعہ آپ کو بتایا تھا، ان کو نکلنا پڑا، تو وہ گڑھ تھا علم کا، نیشا پور ایران۔ تو یہ تو امام مسلم کے اوپر بدرجہ اولا فٹ ہوتی ہے۔ اور دوسری طرف یہاں پہ جو قادیانی دجال کے ماننے والے ہیں وہ کہتے ہیں علامت قادیانی پہ، بلکہ مجھے صحیح طرح یاد ہے آج سے تقریباً 10-12 سال پہلے کچھ قادیانی نوجوان یہاں آئے، انہوں نے کہا جی وہ بخاری میں جو ہے وہ ہمارے حضرت جی کا ذکر موجود ہے۔ میں نے کہا جی بخاری یہ پڑھ لیں، اس میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ تو ایک جنرل حدیث ہے، اس میں کہاں سے یہ آ گیا؟ یہ تو کسی پہ بھی فٹ کر دیں گے آپ پکڑ کے۔ تو اس طریقے سے تو نہیں ہوتا۔ جس طرح حنفیوں کو بتایا گیا کہ امام حنیفہ کا ذکر بخاری مسلم میں ہے، قادیانیوں کو بتایا گیا کہ علامت قادیانی دجال کا ذکر موجود ہے، حالانکہ کوئی لینا دینا نہیں، تو وہاں پہ بھی ثریا ستارے کا ذکر آتا ہے۔ تو وہ تو نبی اسلام نے ان کی تعریف کی تھی کہ اتنی کمٹمنٹ والے ہیں کہ اتنی دور سے ہوتے ہوئے حق کی تلاش میں یہاں پہنچ گئے۔ اور سر جان کے مان پائے ہیں تو ہم بھی عرض کریں، ہمیں لوگ کہتے ہیں نا جی یہ بریلویوں کے گھر پیدا ہوا، پھر یہ دیوبندیوں کے ساتھ اٹیچ ہو گیا، پھر اہل حدیث کے ساتھ، اب یہ کہتا ہے میں کسی فرقے سے نہیں ہوں اور میں خالی مسلمان ہوں۔ سر پوری بات طے کریں، میں اس کے بعد یہ کہتا ہوں کہ میں ان سارے فرقوں کو مسلمان بھی سمجھتا ہوں، یہ بھی آگے بولا کریں، اور ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتا ہوں۔ میں نے اپنی مسجد چندہ بک مدرسہ الگ سے نہیں بنایا، کوئی فرقہ لانچ نہیں کیا۔ تو کہتے ہیں یہ ان قریب پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ تو جناب حضرت سلمان فارسی کو بھی لوگ کہتے ہوں گے کہ تم پہلے جو ہے وہ آتش پرست تھے، پھر یہودی ہوئے، پھر عیسائی ہوئے، اب مسلمان ہوئے، پتہ نہیں کیا ہو جاؤ گے۔ تو کچھ بھی نہیں ہوئے، جو ایسے ہو ہی رہے، مسلمان مرے نے، انشاءاللہ ہم بھی مسلم ہی مریں گے انشاءاللہ تعالی۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، ٹھیک ہو گیا؟ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا۔ لیکن ان کو میرا خیال بات اسی وقت سمجھ آنی ہے جب کسی پتھر میں سے آواز آئی نا ایھا المسلم، جو مسلم شریف میں حدیث ہے نا کہ جب دجال کے ساتھ جنگ ہو رہی ہوگی مسلمانوں کی تو صرف ایک درخت ہے غرقت جو پناہ دے گا یہودیوں کو، ورنہ اگر کسی پتھر کے پیچھے بھی کوئی یہودی چھپا ہوا نا تو وہ پتھر بھی بولے گا ایھا المسلم، اے مسلم میرے پیچھے یہودی ہے، اسے قتل کرتے۔ یعنی یہ عام یہودی کو نہیں، یعنی جنگ کے دوران کی بات ہو رہی ہے۔ تو ان کا یہ تو کہتے ہیں فرقہ ہونا چاہیے، ان کو آواز آئی نا مسلم کی تو انہیں کہہ رہے ہیں کوئی انجینئر صاحب ویڈیو پیچھے چل پئی ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ تو کہتے ہیں ہم بریلوی دیوبندی اہل حدیث ہیں، یہ مسلم نام سے ہی چڑھتے ہیں، احادیث میں تو مسلم کے الفاظ موجود ہیں۔ انشاءاللہ ہماری ویڈیوز کی برکت سے ابھی ہمیں نظر آنا شروع ہو گیا انشاءاللہ کہ یہ ایھا المسلم تک بات کافی ساری ادھر تو پہنچ چکی ہے، اور جب انڈیا پاکستان بنگلہ دیش اور افغانستان میں انقلاب آ جائے تو باقی تو ویسے ہی کور ہو جاتے ہیں، کیونکہ ساری دنیا میں فتنہ ان علاقے کے علماء کا پھیلایا ہوا ہے، یہیں سے ایکسپورٹ ہوتا ہے باہر۔ ایون چائنا میں بریلویوں اور دیوبندیوں کی مسجدیں ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ کون سے دو بابے ہیں جن کے اوپر ہم لڑ رہے ہیں، وہ انڈیا کے 2 شہروں کے اوپر 2 مدرسوں کے اوپر لڑ رہے ہیں۔ تو یہ ثریا ستارے کے ساتھ چونکہ انہوں نے بھی ذکر کیا ہے نا
کہ جی وہ یہ ثریا ستارہ وہی ہے جس میں ہمارے بزرگوں کا ذکر آتا ہے، تو میں نے یہ ضروری سمجھا کہ میں اس کا پورا اس حوالے سے جواب دے دوں.